बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं डीडीपी एनालिटिका। चीन के वजीर खारजा पाकिस्तान के दौरे पे हैं। इससे पहले एससीओ कॉन्फ्रेंस के सिलसिले में वो गोवा में थे, भारत में, और हमारे वजीर खारजा भी वहां पे थे। और वहां से फिर वो पाकिस्तान तशरीफ लाए, और पाकिस्तान में इससे पहले अफगान वजीर खारजा भी पहुंच रहे हैं, जिससे यहाँ पे एक सैफरी की मीटिंग जो है वो भी प्लान की हुई है, वो होगी यहाँ पे। इसके अलावा पाकिस्तान ने खास तौर पे इस अपॉर्चुनिटी का फायदा उठाना था, बातचीत, मुज़ाकरात। और जैसा आप जानते हैं कि चीन के साथ पाकिस्तान के इतने पुराने और गहरे रवाबत हैं, बल्कि यूं कहना चाहिए कि लोग तो कहते हैं आयरन ब्रदर्स वगैरह ये वो, लेकिन हम एक कुदरती इत्तेहादी हैं और एक दूसरे के लिए हर वक्त तैयार रहते हैं काम करने के लिए, मदद करने के लिए। चुनांचे यहाँ मुज़ाकरात हुए। कबल इसके कि हम मुख्तलिफ चीज़ों की बात करें चीन के हवाले से, जो मुज़ाकरात में थोड़ा सा ज़रा आज कुछ मुख्तलिफ चीज़ देखने को मिली, वो ये थी कि मुज़ाकरात के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई, फॉरेन ऑफिस में प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई। प्रेस कॉन्फ्रेंस जो थी वो बिलावल और चीनी वज़ीर ख़ारजा दोनों ने मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस की। बिलावल की बातचीत जो थी वो तो ऑन एयर हुई, लेकिन चाइना के वज़ीर ख़ारजा की बातचीत ऑन एयर नहीं की गई। उस पर फॉरेन ऑफिस ने यही वजाहत दी कि ये चीन के वफद की अपनी दरख्वास्त थी, उनकी रिक्वायरमेंट थी कि उनके वज़ीर ख़ारजा की गुफ्तगू जो है वो ऑन एयर ना की जाए। बासूरत जर्नलिस्ट मौजूद थे क्योंकि प्रेस कॉन्फ्रेंस थी और बातचीत हुई। उसमें चीनी वज़ीर ख़ारजा ने कहा कि जी हम पाकिस्तान के जो मसाइल हैं उससे मुकम्मल तौर पे आगाह हैं, और ख़ास तौर पे जो आपके माशी मसले हैं उस पर हम बहुत गौर व फिक्र कर रहे हैं, और उसके लिए सोच रहे हैं कि उसको मुस्तकिल बुनियादों पे हल किया जाए, पाकिस्तान की मदद की जाए। लेकिन उन्होंने ये भी साथ कहा कि पाकिस्तान को इन जो भी इस्लाहात होंगी या चाइना मदद करेगा, उससे फ़ायदा उठाने के लिए ये बड़ा ज़रूरी है कि पाकिस्तान अपने मुल्क में एक सियासी इत्तफाक राय पैदा करे। यानी दूसरे लफ्ज़ों में उन्होंने वाज़े तौर पे कहा कि जो हालात आज हैं वो इस काबिल नहीं है कि यहाँ पे चाइना इन्वेस्टमेंट करता रहे या पैसा लगाए। गालिबन वो ये कन्वे करना चाह रहे थे कि पहले यहाँ पे एक पॉपुलर गवर्नमेंट बन जाए जिसको अवाम की हमायत वगैरह हासिल हो, और फिर उसके नतीजे में उनकी चाइना मदद वगैरह भी करे, सब कुछ हो सकता है। ये एक खासा, मैं समझता हूँ चाइना के जो अपने जो उनका कॉन्टेक्ट है, इंटरनेशनल कॉन्टेक्ट, उससे ये बड़ा हटके उन्होंने बात की। वरना तो चाइना किसी के अंदरूनी मामलात में कतन ना उसके बारे में बात करते हैं ना दखल देते हैं। और अभी रिसेंटली जो उन्होंने दुनिया में अमन कायम करने की कैंपेन चलाई है, जिसमें कि उन्होंने सऊदी अरेबिया और ईरान की सुलह कराई, और आगे वो फलस्तीनियों की करवाना चाहते हैं, यूक्रेन का कराना चाहते हैं। तो लगता है कि उनकी पॉलिसीज तो बुनियादी यही हैं कि दुनिया में अमन कायम किया जाए और किसी के अंदरूनी मामलात में बिल्कुल दखल ना दिया जाए। लेकिन ये कि एक वक्त है जो कि चाइनीज के ऊपर खासी तनकीद होती रही, मगरबी दुनिया कहती रही कि जी चाइना ये अपने डेट ट्रैप में मुल्कों को इन्वॉल्व कर लेता है, और डेट ट्रैप के बाद फिर उन मुल्कों को कर्जे से निकलना मुश्किल हो जाता है। उसके साथ साथ तो उन्होंने पाकिस्तान का भी कहा कि पाकिस्तान दोस्ती का कहता है इतना जी चाइना से ताल्लुकात है, तो कर्जे पाकिस्तान सऊदी अरेबिया और दूसरे मुल्कों से मांग रहा है, तो चाइना क्यों नहीं ये आगे बढ़ता, मदद करता। तो वो गालिबन ये जो क्रिटिसिज्म था उसको उन्होंने एड्रेस किया, और इस चीज़ का भी उन्होंने जिक्र किया कि ये जो डेट ट्रैप की बात की जाती है, उन्होंने कहा कि डेट ट्रैप अगर उन मुल्कों को, श्रीलंका या दूसरे मुल्कों की जिनकी बात की जाती है कि वो डेट ट्रैप में थे, वो छोड़ दें उनका, उनके ऊपर कोई हमारे ऊपर तनकीद करने का मामला। आप जाके उन लोगों से पूछें, उन मुल्क के लोगों से पूछें कि चाइना ने उनके अवाम के लिए, वहां के लोगों के लिए क्या कुछ किया है। सो वो उन्होंने उसका जिक्र किया। दूसरी तरफ उन्होंने कहा कि पाकिस्तान के लिए हम स्टडी कर रहे हैं कि पाकिस्तान को किस तरह इमदाद दी जाए,
کیسے پاکستان کی مشکلات اور مسئلے حل کیے جائیں۔ اب چیز یہ کہ چائنا ہمیشہ سے پاکستان کے ساتھ مخلص رہا، پاکستان کی مدد کرتا رہا۔ درمیان میں کچھ ہمارے پچھلے وقت میں کچھ تھوڑا مسائل آئے، لیکن ابھی چیف آف آرمی اسٹاف جب گئے تو دفاعی تعاون پہ بھی بڑی بات چیت ہوئی، اور انہوں نے بھرپور تعاون کا کہا کہ جی ہم آپ کو مکمل طور پہ ملٹری اکوپمنٹ وغیرہ جو بھی جس طرح چاہیے ہم دیں گے۔ اور خاص طور پہ جب پاکستان کا مغربی دنیا سے اکوپمنٹ ملنا بند ہوا تو چائنا کی مدد اس لحاظ سے بڑی مفید تھی، کیونکہ وہاں کوئی شرائط، کوئی کنڈیشنز ایز سچ نہیں ہے۔ اب جو پیچھے پرابلمز آئیں وہ دو طرح، ایک تو یہاں پہ چائنیز جو ہیں وہ خاصے مارے گئے، ان کی سیکیورٹی کے ایشوز تھے جو ہم مکمل طور پہ حل نہ کر سکے۔ دوسرا ہمارے جو پرانے چیف آف آرمی اسٹاف تھے جنرل باجوہ، ان کا بظاہر جھکاؤ کافی تھا امریکہ کی طرف، اور اس جھکاؤ کی وجہ سے چائنیز جو ہیں وہ غالباً ہمیشہ کشبہ کی نظر سے دیکھنا شروع ہوئے کہ یہ کیا کرنا چاہتے ہیں، خاص طور پہ جبکہ چائنا اس وقت ایک ایسی پوزیشن میں ہے جہاں امریکہ اس کے خلاف صف آ رہا ہے، اور امریکہ سمجھتا ہے کہ ایک ایڈورسری، اس کا جو مین ایڈورسری ہے وہ چائنا ہے، اور اس کے لیے وہ بھارت کو ساتھ ملا کے کوڈ وغیرہ اور یہ پیسیفک اور ساؤتھ چائنا سی میں وہ چائنا کے لیے خاصی چیلنج بنا رہا ہے، جہاں تائیوان کا جھگڑا بھی موجود ہے۔ تو ایک طرف تو وہ ہماری اپنی پوسچر، ہماری اپنی اپروچ کو وہ دیکھتے ہیں کہ جی ہم اگر امریکہ کی طرف جھکاؤ کر رہے ہیں ان حالات میں جبکہ چائنا اور امریکہ ایک دوسرے کے خلاف صف آ رہا ہے، تو وہ لازماً ہمیں شک کی نگاہ سے دیکھیں گے۔ تیسرا جو فیکٹر تھا وہ یہ ہے کہ ہمارے جو حکمران تھے، خاص طور پہ پیپلز پارٹی اور پی ایم ایل این وغیرہ کی حکومتیں، انہوں نے جب چائنا کے ساتھ معاہدے کیے یہاں پہ پاکستان میں بجلی کے کارخانے لگانے کے لیے، پاور پلانٹس وغیرہ لگے، تو جو انہوں نے ان سے معاہدے کیے تھے وہ معاہدے کسی بھی صورت میں پاکستان کے عوام کے حق میں نہیں تھے۔ اب خدا بہتر جانتا ہے کہ وہ معاہدے کیوں ایسے کیے، کوئی کک بیکس لی تھی، پیسہ لیا اور معاہدے کر دیے چائنا کے فیور میں، جہاں بڑا بجلی بھی مہنگی خرید رہے ہیں آپ، اور ٹیکس کی چھوٹ بھی ان کو دی ہوئی تھی، اور اسی طرح آپ نے ان کو ڈیوٹی فری اکوپمنٹ وغیرہ امپورٹ کرنے کی پرمیشن دی ہوئی تھی۔ جو لوکل ہمارے جو انویسٹر تھے جو پاور سیکٹر میں انویسٹ کر رہے وہ تو پیٹتے تھے، وہ کہتے تھے کہ جی یہ ساری سہولتیں چائنا کو دے رہے ہیں، آپ چائنیز کو دے رہے ہیں، ہم ان کے ساتھ کیسے کمپیٹ کریں گے اگر ہم پاور پلانٹ لگائیں، ریٹ آپ ہمیں دیں گے ان سے کم۔ سو یہ ایک ایسا ایشو تھا جس کو عمران خان نے وزیر اعظم بننے کے بعد ایڈریس کیا، اور اس پہ سب سے پہلے پاکستانی جو پاور پلانٹس تھے، پاور کمپنیز، ان سے مذاکرات ہوئے، اور کوئی 6-8 مہینے مذاکرات ہوتے رہے، اور اس طرح ان سے جو طے شدہ ٹیرف تھے ان میں کمی کروائی، اس سے کافی بچت کی، کیونکہ آپ کا ادروائز سرکولر ڈیٹ اتنا بڑھتا جا رہا تھا کہ وہ پاکستان ادا ہی نہیں کر سکتا تھا۔ تو یہ بڑا محنت سے کام ہوا، اس کے بعد نئے ایگریمنٹ وغیرہ ان سے ہوئے، لیکن اس میں کنڈیشن یہ تھی کہ یہ ایگریمنٹ جو ہے چائنیز کے ساتھ بھی کیے جائیں۔ اب چائنا کو جب انہوں نے کہا، حکومت نے، اس وقت کی حکومت نے، کہ جی ہم نیگوشیٹ کرنا چاہتے ہیں ایگریمنٹس، تو وہ اس چیز پہ تیار نہیں ہوئے۔ انہوں نے کہا کہ یہ انٹرنیشنل ایگریمنٹ ہے، جو ایگریمنٹ آپ کے اپنے ملک کے لوگوں سے ہیں وہ تو آپ ٹھیک ہے جو جی چاہے کرتے رہیں، لیکن جو باہر ایگریمنٹ ہیں وہ تو ہم نیگوشیٹ نہیں کریں گے، اور ہم آربیٹریشن کے لیے انٹرنیشنل کورٹ میں چلے جائیں گے۔ یہ وہ چیز ہے جہاں پاکستانی آ کے رک گئے۔ عمران خان نیچرلی یہ بجلی کے خرچ اخراجات اور اس کا بوجھ کم کرنا چاہتے تھے، لیکن دوسری طرف جو ایگریمنٹ، غلط ایگریمنٹ کیے ہوئے تھے چائنیز کے ساتھ، ان کو ہر طرح کی سہولت اور چھوٹ دینے کے بعد بجلی بھی مہنگی لی ہوئی تھی، اور بوجھ پاکستان کے عوام کے اوپر، تو وہ معاملہ پھنس گیا، اور اس میں چائنیز گورنمنٹ جو تھی وہ اپنے انویسٹرز کی حمایت کر رہی تھی، اور پاکستان کی بات سننے کو وہ تیار نہیں تھے۔ سو یہ ایشوز ہیں جو کہ ایک وقت پہ آپ معاہدے کرتے ہیں اور اس وقت آپ اپنے ملک کے مفادات قربان کر دیتے ہیں، اور جب کوئی مخلص آدمی آ کے اپنے ملک کے مفادات کا دفاع کرنا چاہے تو پھر انٹرنیشنل لیول پہ تو اس طرح کے مسائل آتے ہیں۔ چنانچہ وہ کمپنیاں جو تھیں انہوں نے پاکستان کی ریکویسٹ نہیں سنی، الٹا نتیجہ یہ ہوا کہ سی پیک کے اوپر کام شام رکنا شروع ہو گیا۔ پھر
ایک سی پیک اتھارٹی بنائی گئی تھی جو کہ چائنیز کی خواہش کے مطابق ایک ون ونڈو آپریشن کے ایک ہی جگہ جہاں پہ سی پیک کے سارے معاملات طے ہوں اور وہاں سے یہ ساری یعنی چائنیز کو بجائے ہر منسٹری میں جانے کے وہی معاملہ طے ہوتا. لیکن جیسے ہی یہ حکومت آئی اور عمران خان کی حکومت گئی تو وہ سی پیک کی اتھارٹی بھی ختم کر دی گئی. تو بہت سارے ایکشن ایسے کیے گئے جو کہ بوز عمران میں کیے ہوں گے لیکن ان کا نقصان ملک کو ہوا. اب یہ ایک آئس بریکنگ وزٹ ہے جہاں چائنا کے فارن منسٹر آئے ہیں اور وہ آ کے انہوں نے گرم جوشی کا اظہار کیا ہے. لیکن میرا اپنا اندازہ ہے کہ وہ اس وقت تک آپ کو بھرپور مالی امداد آپ کو نہیں دیں گے جب تک کہ آپ اپنے ملک کے اندرونی حالات وہ مناسب طریقے سے ٹھیک نہیں کر لیتے. اور بات وہی آتی ہے کہ پوری دنیا وہ ان کی نظریں اسی چیز پہ ہیں کیونکہ باقی دنیا جمہوریت پہ یقین رکھتی ہے اور جمہوریت کا پہلا قدم الیکشن ہے. یہاں چونکہ الیکشنوں سے بچ بچا ہو رہا ہے اور ہر طرح کے گندے غلیظ حربے استعمال کیے جا رہے ہیں الیکشن سے بچنے کے لیے، تو اگر صورتحال یہی رہی تو ہمیں پھر انٹرنیشنل امداد یا وہاں سے ہماری مالی مشکلات حل کرنے کے حل وہ پھر ہمیں میسر نہیں آئیں گے. آپ کو یاد ہوگا کہ اس سے پہلے سعودی سفیر بھی یہی کہہ چکے ہیں کہ پاکستان کے اندرونی حالات جب تک سیاسی استحکام نہیں آئے گا سعودی عرب مدد نہیں کر سکے گا. تو ہر کوئی یہ چاہتا ہے کہ یہاں پہ پیسہ دیا جائے تو وہ ضائع نہ ہو جائے، یہاں سیاسی استحکام ہو، مضبوط حکومت ہو اور وہ ذمہ دارانہ طریقے سے اپنے وسائل کو استعمال کر سکے ملک کی ترقی کے لیے. سو یہ وہ حالات ہیں جن میں چائنا کے وزیر خارجہ آج یہاں موجود ہیں. امید تو بہت ہے کہ یہ دورہ جو ہے وہ بڑا مفید ثابت ہوگا ملک کے لیے، چائنا اور پاکستان کے حالات کو بہتر کرنے کے لیے. اس سے پہلے چیف آف آرمی اسٹاف بھی وہاں جا کے تو کافی حد تک ایک انڈرسٹینڈنگ اپنی امپروو کر کے آئے ہیں اور یہ دورہ جو ہو رہا ہے اس کے بعد اور بھی مزید وہاں سے سینئر ملٹری لیڈرشپ آئے گی اور اس طرح پاکستان کے ساتھ تعلقات مزید مضبوط کیے جائیں گے. اب تک کے لیے اتنا ہی. افواج پاکستان زندہ باد، پاکستان پائندہ باد.